اسمیہ ہے، حرف جر ہے، اور اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا بات ہے جس کی وجہ سے قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے کے بعد۔ ایک تو ہم نے پہلے یہ دیکھا ہے کہ عربی زبان میں جب آپ جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام یا انا داخل کرتے ہیں شروع میں، ڈبل زور کے لیے انا اور لام دونوں داخل کرتے ہیں، اور پھر قسم کھاتے ہیں زور کے لیے۔ تو ایک قسم کھائی جاتی ہے پازیٹیو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے، پازیٹیو جملے میں۔ کیا آج جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ پازیٹیو جملے میں کھائی جا رہی ہے زور پیدا کرنے کے لیے یا نہیں؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے جملے کی طرف۔ بنیادی جملہ، بیسک جملہ تھا ہمارا زید صالح، جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں کہ زید صالح ہے یا زید نیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے زید صالح والے جملے میں لام استعمال کیا تو ہمارا جملہ بنا لزید صالح۔ انا استعمال کیا تو جملہ ہمارا بنا ان زیدن صالح، اور ڈبل زور پیدا کیا تو ان زیدن لصالح بنا، اور جب قسم کھائی تو پھر جملہ بن گیا ہمارا واللہ ان زیدن لصالح۔ تو آپ نے دیکھا کہ زید کہاں تھا اور ہم نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اسے، ایسے ہی ہے نا؟ زید نیک ہے، اور پھر کہاں قسم کھا رہے ہیں ہم؟ انا داخل کر رہے ہیں، لام داخل کر رہے ہیں، اور یہی بات کر رہے ہیں کہ زید نیک ہے۔ تو زید کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچایا؟ اب چونکہ ہم پاکستانی قوم ہیں، کسی کو اتنا اونچا پہنچا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ظفر اللہ صاحب؟ ٹھا نیچے لاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب ہم زید کو نیچے لا رہے ہیں جی، اب ہم زید کو زمین پہ لا رہے ہیں، یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید نیک نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ اردو میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم نہیں کا لفظ بیچ میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ زید نیک نہیں ہے، تو نہیں کا لفظ درمیان میں استعمال ہوا ہے۔ انگریزی میں بھی آپ ناٹ کا لفظ جو ہے وہ درمیان میں استعمال کرتے ہیں۔ اب عربی میں جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی کیسے بنانا ہے تو اس کا طریقہ اب ہم سیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے حجاز والے، یعنی حجاز والے، اہل حجاز، جن کی لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، وہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک ماں لاتے تھے جی، ماں۔ اہل حجاز جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں کیا لاتے تھے؟ ماں لاتے تھے۔ لہذا اس ماں کا نام پڑ گیا جی ماں حجازیہ، ماں حجازیہ۔ اس ماں کا کیا نام پڑ گیا جی؟ ماں حجازیہ۔ ماں حجازیہ سے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حجاز والے، اہل حجاز جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس ماں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جب جملہ اسمیہ کے شروع میں ماں حجازیہ آیا تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوا، بریکٹ ہٹاتے ہیں اور پھر اب آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہوا۔ تو جملہ میرے سامنے جو بریکٹ کھلنے کے بعد آیا وہ کچھ یوں تھا
ما زید صالحا، جب بریکٹ کھلا تو جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹ سے مبتدا اور خبر، ان میں کیا تبدیلی آئی؟ خبر منصوب ہو گئی. ماشاءاللہ. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ ما حجازیہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں خبر کو منصوب کر دیتا ہے. ما حجازیہ جملہ اسمیہ کو، جب جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے اس کو منصوب کر دیتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس کا ثبوت میں نے دینا ہے آپ کو قرآن سے. تو قرآن مجید میں ایگزامپل آپ کو ملے گی سورہ یوسف میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، تو حیران رہ گئیں. وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور بولی کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن. کیا ترجمہ؟ کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. تو قرآن سے ثابت ہو گیا جی کہ ما حجازیہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوا، ھذا مبتدا، بشر خبر، اور ما حجازیہ کی وجہ سے خبر منصوب ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جس طرح جملہ اسمیہ کے شروع میں انا آیا تھا، تو ہم نے اب مبتدا اور خبر کو کیا مبتدا اور خبر کہا تھا؟ نہیں. کیا کہا تھا؟ انا کا اسم اور انا کی خبر. تو اب ما حجازیہ کے داخل ہونے کے بعد ہم مبتدا کو اور خبر کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے، بلکہ ما کا اسم اور ما کی خبر کہیں گے. صحیح ہے؟ کیونکہ باہر سے جو بھی داخل ہوتا ہے وہ اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹائٹلز جو ہیں وہ دے دیتا ہے. تو ماں کا اسم اور ماں کی خبر منسوب ہوتی ہے. اوکے جی؟ اب ہم نے پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ پریکٹس ہمیں اسی طرح 6 جملے بنانے ہیں اور پریکٹس کرنی ہے جی. المسلم کاذبن، کیا مطلب ہے؟ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ جی مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم ان جملوں کو سب کو منفی بنائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو المسلم کاذبن، مثنیٰ اس کا بنے گا المسلمانی کاذبانی، جمع اس کی بنے گی المسلمون کاذبون. المسلم کی مؤنث ہوگی المسلمۃ کاذبۃ، اس کا مثنیٰ ہوگا المسلمتانی کاذبتانی، اور جمع ہوگی اس کی جی المسلمات کاذباتن. یہ سادہ جملے لکھے ہیں میں نے 6. ان 6 جملوں میں ہم ما حجازیہ داخل کریں گے. ان 6 جملوں کے شروع میں ہم کیا داخل کریں گے جی؟ ما حجازیہ. اور ما حجازیہ کی وجہ سے جملے منفی ہو جائیں گے
اور ما کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی. تو کرتے ہیں جی بسم اللہ. جی پہلا جملہ کیا بنے گا؟ مل مسلم کاذبن. مل مسلم کاذبن. جی دوسرا جملہ مل مسلمانی کاذبین. تیسرا جملہ مل مسلمون کاذبین. چوتھا جملہ کاذبتن. جی پانچواں کاذبتین. اور آپ کو پتہ ہے چھٹا جملہ اگر آپ نے صحیح بنا لیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اعراب آ گیا. ٹھیک ہے جی. مل مسلمات کاذباتن. ماشاء اللہ جی. مل مسلمات کاذباتن. کلیئر ہو گیا جی. تو ہم نے 6 جملوں میں سب مسلمانوں کو سچا قرار دے دیا. ٹھیک ہے جی. اوکے. ما زید صالحن. غور سے سنیے گا جی. ما زید صالحن. میں نے کہا ما زید صالحن، زید نیک نہیں ہے. اس جملے میں زور ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 دن چھٹی ہوگی نا اس لیے بھول گئے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ما زید صالحن، اس میں زور ہے؟ ایک زور ہے جی کہنے والے کا کہ کہہ کون رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، سننے والے ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو مجھے منفی جملے میں بھی زور پیدا کرنا ہوگا. منفی جملے میں مجھے زور پیدا کرنا ہوگا. تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیں جی. منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ. بات فالو کر گئے ہیں نا؟ انا وغیرہ کے ذریعے ہم نے پازیٹیو جملے میں زور پیدا کیا تھا. اب یہ ہمارا جملہ ہے منفی. ہم چاہ رہے ہیں منفی جملے میں زور پیدا کرنا. ایسی ہے نا؟ تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس جملہ ہے جی منفی ما زیدن صالحن. یہ میرے پاس منفی جملہ ہے جی. اور اس میں صرف میرا زور ہے، لیکن سننے والے میرے زور کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب میں نے اس منفی جملے میں زور پیدا کرنا ہے. تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے مجھے منفی جملے کی خبر پر ایک حرف جر با داخل کرنا ہوگا جی. منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے مجھے نہیں سن لینا ابھی. منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے مجھے ایک حرف جر با جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا اور وہ خبر پر استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ حرف جر با ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو اسم کو مجرور کرتا ہے نا. تو یہ اپنا کام کرے گا. یہ کام کرے گا اور اس کا کام کیا ہے؟ مجرور کرنا. لہذا یہ صالحن کو صالحن کر دے گا. تو جملہ بن گیا ما زیدن بصالحن. ما زیدن بصالحن. ما زیدن بصالحن. لیکن یہاں پر آپ با کو کہہ دیں گے کہ آپ کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا. با کا ترجمہ ہوتا ہے نا کیا؟ ساتھ.
تو با کا ترجمہ نہیں یہاں کیا جائے گا. یہ با کو صرف زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہی ہے جی. زور پیدا کرنے کے لیے مجرور بنانے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے منفی جملے کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیا جائے گا. با کا اثر تو لیا جائے گا لیکن با کے معنی نہیں لیے جائیں گے. صحیح ہے جی؟ با کے معنی نہیں لیے جائیں گے. تو ترجمہ اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ زید ہرگز بالکل نیک نہیں ہے. صحیح ہے جی؟ زید بالکل نیک نہیں ہے. زید ہرگز نیک نہیں ہے. اوکے کلیئر ہو گیا؟ لیں جی اب یہ 6 جملے ہم نے سادہ منفی بنائے ہیں. اب ان کو ہم زوردار نفی بناتے ہیں. تو کیا کریں گے جی؟ خبر پر کیا داخل کریں گے؟ با داخل کریں گے حرف جر، جس کی وجہ سے کاذبن جو ہے کاذبن ہو جائے گا. ہاں جی اس پہ داخل کریں گے تو یہ کاذبین ہی رہے گا. اب ہمیں پتہ چلا کہ پہلے والا کاذبین منصوب تھا، اب والا مجرور ہے. اس پہ داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا کاذبینا. اب ہمیں پتہ چلا کہ پہلا کاذبینا منصوب تھا، اب جو ہے وہ مجرور ہے. مل مسلماتو بی کاذباتن، مل مسلمتانی بی کاذبتینی، مل مسلماتو بی کاذباتن. تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی نا کہ جی ایک جیسے ہیں جی آتن کے بعد آتن اور آتن، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آتن منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو اب پتہ چل رہا ہے یہ آتن کون سا ہے؟ مجرور. اور پچھلا آتن کون سا تھا؟ منصوب. ماشاءاللہ سارا پتہ چل جاتا ہے آپ کو. آپ خام کی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں شروع سے. جب با ہو تو پھر تو مجرور اس کو کنسیڈر کریں گے، جب با ہو تو پھر منصوب کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی. ہاں جی اب بتائیے مجھے، میں نے کہا ما زید صالحن زور ہے؟ بڑی مشکل سے تسلیم ہوتا ہے آپ کو ویسے نا، ہضم دل نہیں کر رہا ہوتا کہنے کو. جس دن آپ نے یہاں کھڑے بندے کو اہمیت دے دی نا ذرا سی، اس سے سب چینج ہو جائے گا. ذاکر صاحب آپ تیار ہی نہیں ہیں. نہیں سر آپ تیار ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہے، ہمارے جیسے ہی ہے. ایسے کیا کوئی 4 آنکھیں لگی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہاں کھڑے ہو کے کچھ تسلیم کریں گے پھر آگے کچھ بات بڑھے گی. صحیح ہے؟ اب یہاں سے آپ تصور کریں ذرا، جائیں اس دور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعوت کیا تو کیا کہا انہوں نے کہا ہمارے جیسا بشری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جیسے ہی تو ہے. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل انما انا بشر مثلکم، یعنی اسلام بتا دیجیے کہ میں تمہارے جیسا بشر تو ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو عمومیت سے تو ویسے نکل گئے آپ. پہلی بات یہ صحیح ہے نا؟ اصل میں یہ پرابلم ہے ہمیشہ سے ہی ہے. ابھی اس پہ ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے کہا جی ما زید صالحن زور ہے، لیکن اگر زور نہ مان رہے ہوں تو مجھے ما حجازیہ داخل کرنا پڑا. اور میں نے کہا جی نہیں سوری ما حجازیہ داخل ہوا ہے، میں نے زور پیدا کرنے کے لیے میں نے خبر پر با داخل کرنا پڑا مجھے. صحیح ہے؟ میں نے کہا جی ما زید بصالحن. تو اب کچھ لوگ مان گئے کہ ہاں جی انہوں نے زور والے انداز میں بات کی ہے. ابھی بھی کچھ نہ مان رہے ہو تو میرے پاس ایک حل ہے جی،
قسم ہے نا, اور میں نے کس کی قسم کھانی ہے؟ اللہ کی. تو میں کیا کہوں گا؟ واللہ ما زید بصالح, ما زید بصالح, اللہ کی قسم زید ہرگز نیک نہیں ہے. اوکے جی, کلیئر ہو گیا؟ اب اس جملے میں کتنی قسمیں, کتنے زور ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ایک میرا, ایک با کا, اور ایک قسم کا. ماشاءاللہ 3 زور آپ نے پہچان لیے, صحیح ہے. اب میں آپ کو کچھ جملے دیتا ہوں, ان میں سے 3 زور پہچان لیں گے, ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ جی. سمپل جملہ لکھا جی آپ کے سامنے, اس کے پارٹس کر لیں گے جی. کریں جی. مبتدا کیا ہے اس میں؟ زید مبتدا ہے. کیسے پہچانا؟ معرفہ مرفوع ہے. خبر کیا ہے؟ جالس, نکرہ مرفوع ہے. اور بھی حامدن کیا ہے جی؟ متعلق. ماشاءاللہ, میں نے کہا کہ کہنا زور کے لیے آیا ہوا ہے, متعلق ہے. ٹھیک ہے, زور کے لیے کہاں آئے گا؟ منفی جملے پہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی منفی نہیں ہے یہ, تو بھی حامدین یہ متعلق ہوا, متعلق ہوا نا. اوکے, ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے مبتدا, پھر متعلق, پھر خبر, پھر ہے یا ہیں. کریں ترجمہ. زید حامد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے. اس کو منفی بنانا ہے, میں نے بنوائیں. ما زیدن, پہلے منفی بنانا ہے, صرف میں زور نہیں کہہ رہا. جالسن بحامدن, منفی ہو گیا. کیا ترجمہ ہوا؟ زید حامد کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے. زور لگائیں. ما زیدن بجالسن بحامدن. اب کیا ترجمہ ہو گیا؟ یار زید حامد کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. اب بالکل بھی نہ لگائیں, لیکن نہیں پہ زور دے دیں. نہیں بیٹھا ہوا. اب ترجمے میں یہ زور نظر آئے گا؟ ترجمے میں نظر آئے گا یہ نہیں کہ زور ہے اس پہ, کہ نہیں کے لفظ کے اوپر کوئی 1-2 کلو کا وزن انہوں نے رکھا ہو کہ جی اس میں زور ہے, نہیں نا. تو یہ کون بتا رہا ہے زور ہے؟ گرامر بتا رہی ہے. یہ گرامر بتا رہی ہے کہ اس جملے میں زور ہے. ما زیدن بجالسن بحامدن. اوکے, اگر اب بھی کوئی نہ مانے تو کیا کروں؟ ماشاءاللہ, میں کہوں گا جی واللہ ما زیدن بجالسن بحامدن. ٹھیک ہے. اب اس جملے کو میں تھوڑی سی خوبصورتی میں پیدا کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ واللہ ما زیدن بحامدن بجالسن. ٹھیک ہے. کیا کیا میں نے؟ متعلق کو خبر سے پہلے کر دیا. یہ ہم نے پازیٹیو جملے میں بھی کیا تھا, ایسے ہی ہے نا, ایک وزن ردم شدم لانے کے لیے.
واللہ ما زید بحامد بجالس. صحیح ہے. لیکن اب آپ کو پوری کہانی پتہ ہے کہ اصل میں خبر کون ہے؟ جالس خبر تھی. آپ یہ نہیں کہیں گے جی حامد خبر ہے اس میں بعد داخل ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ یعنی اب آپ پہچانیں گے، ترجمہ کر کے دیکھ لیں گے کہ زید حامد نہیں ہے. یہ تو بات ہی نہیں کر رہے یار، ہم تو کہہ رہے ہیں زید بیٹھا نہیں ہے حامد کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ لیں جی، اگر آپ نے اس جملے میں 3 زور نکالنی ہے کون کون سے؟ ایک کہنے والے کا، ایک با کا اور تیسرا قسم کا. ماشاءاللہ 3 زور آپ نے نکال لیے. اب قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں آپ یہ 3 زور نکالیں گے. صحیح. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نون والقلم، نون والقلم. پہلا زور کیا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا تو آپ سمجھتے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں. پہلا زور کس کا ہے؟ اللہ کا. کلام اللہ، وہ کلام اللہ ہے یہ. دوسرا زور قسم کھا. ما انتا بنعمت ربک بمجنون. ما انتا بنعمت ربک بمجنون. ما زید بحامد بجالس. ٹھیک ہے. ہاں جی، ماں کا اسم کیا ہے؟ ماں کا اسم کیا ہے؟ انتا. ماں کی خبر کیا ہے؟ ماشاءاللہ. بھی نعمت ربی کا نہیں ہے، جس طرح یہاں آپ نے پہچانی تھی کہ بھی حامدن نہیں ہے. خبر کیا ہے؟ بمجنون. ٹھیک ہے. ما انتا بمجنون. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انتا بمجنون، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں. بنعمت ربی کا، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اپنے رب کے فضل کے ساتھ، اپنے رب کے فضل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی. صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو، ادھر آؤ. اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن. خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، ذبیح اللہ خلیل اللہ کے پوتو، ذبیح اللہ کے فرزندو. اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو. یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ، کوئی شک تو نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے کہ ہاں سچا ہے تو، یہ جانتے ہیں سب،
تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہیں مانتے ہیں سب. گواہی دیتے تھے، گواہی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب ان کو اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں، تو آپ کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ نے دعوت دی. لوگ جمع ہوئے کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ لہرا رہا ہے، واہ صباحا. تو یہ اس وقت کا دستور تھا، واٹس ایپ تو تھا نہیں اس وقت کہ میسج کر دیا جائے سب کو، جی آؤ بڑی ضروری بات کرنی ہے. تو جو طریقہ اویلیبل تھا اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا. لوگ سب جمع ہوئے. اب جب آپ نے ان سے اپنی صداقت اور امانت کی گواہی لے لی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دین کی دعوت دی. پھر دین کی دعوت دی کہ تمہارے واسطے میں دعوت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی دین ابراہیم ہے جس کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا. ٹھیک ہے؟ تو کیا رسپانس ملا تھا؟ سب اٹھ کے چلے گئے تھے نا، سب اٹھ کے چلے گئے تھے. اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود قبائلی نظام کی وہ جو ان کی ایک ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، روایت ہونے کے باوجود اپنے بندے کو سپورٹ نہیں کیا. ایسے نا، ورنہ قبائلی نظام میں جو مرضی ہو جائے، آپس میں جتنی مرضی دشمنی ہو، لیکن اگر قبیلے کا کوئی ایک بچہ غلطی کر جائے تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کیا کیا تھا آپ کے سامنے، آخری دم تک لگے ساتھ رہے. لیکن ابو لہب چچا ہونے کے باوجود وہاں سے بکواس کر کے اٹھا ہے، بکواس کر کے اٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف النفس انسان تھے، خاموش ہو گئے. لیکن اللہ خاموش نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دشمن ہیں. کسی دشمن کو اللہ نے اس کا نام لے کے قرآن میں کنڈیم نہیں کیا. یہ واحد شخص ہے جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، یہ مرے، یہ اس کا ستیہ ناس ہو. یہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کر کے جا رہے ہیں یہاں سے. تو رسپانس آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. صحیح ہے؟ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، وہ آپ کو ایسے ایسے القابات سے نوازنے لگے جو ہم اپنی زبان پہ لاتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہماری زبان پہ نہیں آ سکتے وہ، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ کافر یہ کہا کرتے تھے آپ کو. ان میں سے ایک لفظ یہ ہے جی جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، کچھ آپ ہی کر لیا کرو. ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا ہاں صحیح ہے. یعنی ایک لفظ یہ بھی تھا
مجنون کسے کہتے ہیں جی؟ اس کا نقطہ ہٹا دیں تو ہماری اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس میں جنون طاری ہو، جنون طاری ہو، پازیٹیو معنی میں بولا جا سکتا ہے. یہ کرکٹ کا جنون طاری ہو جائے بچے پر تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجنون ہو گیا. ایسے ہے نا؟ اور نیگیٹو معنی میں بولا جاتا ہے اگر لیلا کے عشق میں کوئی پاگل ہو جائے تو اسے بھی مجنون کہتے ہیں نا. دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں اگر کوئی جن وغیرہ کسی پر حاوی ہو جائے تو بھی عربی میں اس کو مجنون کہا جاتا ہے. صحیح ہے؟ اب آپ نے ظفر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے جی گھر میں بات کی، بیٹے سے بات کی، بہو سے بات کی، سورۃ العصر سنائی آپ نے. ٹھیک ہے؟ تو بیٹے اور بہو نے کیا رسپانس دیا؟ کوئی خاص اچھا رسپانس نہیں دیا. ایسے ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ سچی دسو نا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہر گھر کی کہانی ہے. نہیں سر، ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، آپ کا واقعہ کوئی نہیں میں کوٹ کر رہا، ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں کہ آپ نے، مظفر صاحب نے گھر دعوت دی، انہوں نے گھر دعوت دی تو رسپانس یہی ملے گا، رسپانس یہی ملے گا. آپ دوسری دفعہ کریں گے رسپانس اچھا نہیں ملے گا، تیسری دفعہ کریں گے رسپانس اچھا نہیں ملے گا، چوتھی دفعہ کریں گے تو اب آپس میں وہ باتیں کریں گے کہ کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمر کا تقاضا ہے. صحیح ہے؟ ماشاءاللہ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو اب ایسی باتیں کرنی ہیں انہوں نے. آپ مزید کریں گے تو آپ کی اپوائنٹمنٹ لے لیں گے کسی سائیکیٹرسٹ سے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. سائیکیٹرسٹ سے علاج کروائیں گے آپ کا، نہ ٹھیک ہوا تو اب کہیں گے کوئی بابا پڑھو، کوئی دم درود والا ہے، کیونکہ میڈیسن سے بات نکل چکی ہے آگے، اب بات کوئی دم درود کی ہے. یہی رزلٹ نکلے گا نا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی آپ دین کی بات کریں گے سورۃ العصر کی روشنی میں تو آپ کو عقل مند نہیں کہا جائے گا. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آج ذاکر صاحب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آپ کو معاشرہ عقل مند کہے گا؟ آپ کو آپ کا باس عقل مند کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا کاروبار خراب کرنا ہے، ایڈا تو سچا. کاروبار کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ کیونکہ ہمارا دستور ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا وہ سب سے زیادہ کامیاب، جو سب سے بڑا گیڑے باز وہ سب سے ٹاپ کلاس. ہمارا معاشرہ ہے نا. تو آپ کو معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرے گا، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے گا. حالانکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، آپ کو سورۃ العصر سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ قائم و دائم ہیں وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر پر. صحیح ہے؟ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ظفر صاحب انسان ہے نا، تو ہمیں چاہیے تسلی، کوئی حوصلہ دینے والا تو ہو، کوئی اپریشیٹ بھی تو کرے. سارے خلاف ہیں. کون اپریشیٹ کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. بیوی سے بات کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے شڈو جی تسی
ساری زندگی گزارتی ہوں تو خیال آیا. بیوی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, بچے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, بہن بھائی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, ماں باپ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, تو آپ انسان ہیں نا, انسان ہے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اب آپ کو حوصلہ چاہیے, حوصلہ, ہمت, وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن سے ملے گی, وہ قرآن سے ملے گی حوصلہ. قرآن کی یہ آیات آپ کو حوصلہ دیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے. میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, لیکن مجھے کوئی جھوٹا کہہ دے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے تھپڑ ماروں کھینچ کے, اس نے مجھے جھوٹا کیوں کہا, حالانکہ میں جھوٹ بولتا ہوں. جس نے ساری زندگی جھوٹ نہ بولا ہو, اسے اگر جھوٹا کہا جائے تو اسے کتنا دکھ ہوگا, اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی, قرآن میں سب موجود ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں آپ کو, یہ بھی کہتے ہیں آپ کو, یہ بھی کہتے ہیں, آپ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن آپ نے صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. اور آپ اس پہ عمل پیرا تھے. لیکن ظاہر بات ہے آپ کو تسلی چاہیے, تسلی چاہیے. بیوی تسلی دینے والی ہے, بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, جو سب سے زیادہ تسلی دینے والی خاتون. چچا تسلی دینے والے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. ماں باپ ہیں نہیں, تب تسلی کہاں سے ملے گی؟ لہذا پھر اللہ نے بلایا پھر اور پاس بٹھا کے تسلی دی. صحیح ہے نا؟ اور یہ آیات اسی تسلی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نون والقلم, قسم ہے قلم کی, میں قلم کو گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں, قلم کو. وما یسترون, یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں نا سب ڈاکومنٹڈ ہے, سب لکھا جا رہا ہے, ان کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں. اور آگے قسم کس بات میں کھائی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, وہ آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو اینڈ لیس ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ایسا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہاں جی, انا والا پہچان لیں گے, پہچانا جا رہا ہے نا, انا کا اسم اور خبر پہچانی جا رہی ہے, انا لام پتہ چل رہا ہے جی. واہ, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ تو عظیم اخلاق پر فائز ہیں. آپ جیسے اخلاق والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. فَسَتُبْصِرُ, تو انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے, وَيُبْصِرُونَ, اور یہ بھی دیکھ لیں گے, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کہ پاگل ہے کون. انقریب پتہ چل جائے گا کہ پاگل کون ہے. تو قرآن سے حوصلہ ملتا ہے جی انسان کو, قرآن سے, کہ جو بھی دین کے لیے کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے, اپنا مال خرچ کرتا ہے, تو معاشرہ اسے عقل مند نہیں کہتا. مجھے ایمانداری سے بتائیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا, جب حضرت عمر نے کہا کہ عمر بڑے اچھے حالات ہیں آج کل تیرے, آج موقع ہے ابوبکر سے آگے نکلنے کا,
آج بازی لے جا. سارا مال اکٹھا کیا، برابر برابر 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر چھوڑا، ایک حصہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. پوچھا کیا لائے عمر؟ اللہ کے رسول آدھا سامان، آدھا مال اللہ کے راستے میں دینے آ گیا. ابو بکر بھی آ گئے. ابو بکر کیا لائے ہو؟ سارا لے. گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام. اس وقت عمر نے کہا کہ عمر تو جو مرضی کر لے، ابو بکر سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا. ابو بکر سے آگے نکلنا آسان کام ہے. اب مجھے بتائیے، حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تو لوگوں نے آپ کو عقل مند کہا ہوگا؟ نہیں نا. آپ آج کوئی ایسی حرکت کریں، اپنا سب کچھ دین کے لیے پیش کر دیں، تو آپ کو عقل مند کہیں گے؟ کوئی نہیں کہیں گے. کہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہے اس بندے کا، اسے نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، اسے نہ اپنا خیال ہے. یہی ہے نا سننے کو ملے گا آپ کو. تو جب بھی دین کا کوئی کام کرتا ہے، دین پہ کوئی چلتا ہے، تو اسے عقل مند کوئی نہیں کہتا. جملے سننے ملتے ہیں. اور پھر اگر آپ اخلاق، اچھے اخلاق والے ہیں اور لوگ آپ کے اخلاق کو، یہ اخلاق ہی ہے نا آپ کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بے شمار مثالیں آپ کو آتی ہوں گی، آتی ہیں نا. کوئی ظفر صاحب کوئی مثال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی. نرمی سے بات کرتے تھے آپ، اعلیٰ اخلاق. جی کوئی اور؟ معاف کرنے والے تھے. سب کے سامنے جو بات کرتے تھے، ہر کسی کے سامنے پورا وہ کر کے ساتھ سے چہرہ کر کے نہیں، توجہ سے سب کی بات سنتے تھے، مدد کرنے والے تھے. فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. اس سے زیادہ اخلاق کیا ہوں گے؟ جی مطلب بغیر دعوت کے لیے نماز کے لیے آ رہے تھے، بکر سے رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہہ رہے پہاڑی کے اوپر سے کوئی لوگ آ رہے تھے، تو میں نے کہا میں ان کو دعوت دی، ایسا نہ ہو کہ وہ دعوت کے بغیر چلے جائیں. جی ماشاء اللہ، امت کی فکر تھی. جی 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 خندہ پیشانی سے ملتے تھے. بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے. وہ اللہ کے دشمن کی تیمارداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے سوال کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس سے بڑھ کر اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ کا قرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے. صحیح ہے. لیکن میں آج آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک اور پہلو ذرا بتانے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے. آپ کے اخلاق کا، اعلیٰ اخلاق کا ایک دوسرا اینگل وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ جی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 ابو بکر، نمبر 3 حضرت علی، نمبر 4 زید بن حارث. یہی تھے نا ابتدائی. ذرا ان پرسنالٹیز کو ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں، ذرا دیکھیں. حضرت خدیجہ کون تھی؟ زوجہ، بیوی. صحیح ہے.
ظفر صاحب آپ کچھ ہوں اور بیوی تسلیم کر لے، بیوی مان لے، بیوی مانتی ہے آرام سے، دنیا مان لے گی آپ کو، دنیا مانے گی آپ کو کہ آپ کچھ ہیں. آپ ماشاءاللہ اگر اپنے کسی فیلڈ میں ماہر ہیں نا تو دنیا آپ کے آگے آگے پھرے گی، پیچھے پیچھے، آگے آگے نہیں، پیچھے پیچھے پھرے گی. بیوی تسلیم کرتی ہے آپ کو، جس دن بیوی نے آپ کو تسلیم کر لیا نا کہ ہاں ظفر صاحب کچھ ہیں، تو ہم واقعی مانیں گے کہ ظفر صاحب کچھ ہیں. صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس کی بیوی عظیم کہہ دے، عظیم، تو اس شخص کا نام ہی عظیم ہوگا. ورنہ بیوی کیوں بولا؟ کیونکہ بیوی کو آپ کا سب کچھ پتا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک ایک چیز پتا ہے بیوی کو آپ کی، لہذا بیوی اتنی آسانی سے نہیں تسلیم کرتی آپ کو. حضرت خدیجہ کون تھی؟ بیوی. آپ سے نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے. ہمیں کیوں نہیں بیویاں مانتی جی؟ ہمارے اخلاق ہی نہیں اچھے بیویوں کے ساتھ. سیدھی سی بات ہے جی. ہمارے گھر میں معاملات بیویوں کے ساتھ اچھے ہی نہیں ہیں. بیویوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کب جھوٹ بول رہا ہے، کب وعدہ خلافی کر رہا ہے. تو 24 گھنٹے تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ بچ ہی نہیں سکتے ان سے. ایسے ہے نا، سب انہیں پتہ ہوتا ہے. جتنے اخلاق آپ کے بیوی جانتی ہے نا، اتنے اور کوئی شخصیت نہیں جانتی، ذہن میں رکھیے گا. دوسرے کون تھے؟ ابو بکر. کیا تھے؟ دوست. دوست. اور کون سے دوست؟ بچپن کے دوست. وہ بچپن جس میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. کوئی ایک آدھا دوست بندے کا ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے ہر کام کیا ہوتا ہے، ایسا نا، اسے سارا پتہ ہوتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے. آپ کا ایسا ہی کوئی دوست ہے جسے سارا پتہ ہے، اور آج آپ کھڑے ہو کے یہاں پر دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو جو دوست بیٹھا ہوگا وہ مسکرا رہا ہوگا، ہے نا، مسکرا رہا ہوگا نا کہ میں نے پتا سارا. ایسے ہی ہے نا، سارا پتہ ہے، اکٹھے ہی جاندے سا نا، یاد ہے نا. یعنی بچپن کے دوست سے کچھ نہیں چھپا ہوتا. اور دوسری بات نوٹ کر لیں، دوست کو آپ کی کامیابی کبھی ہضم نہیں ہوتی. ایک فیکٹ ہے، فیکٹ. جتنا مرضی آپ کا دوست آپ کو آپ کی کامیابی پر ہار پہنا دے، مٹھائی دینے آ جائے، اندر سے وہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے جیسے ہی تو تھے، میرے جیسے ہی تھا، بلکہ کلاس میں میرے سے نالائق تھا. ٹھیک ہے نا، نقل میں ایسے کروایا کرتا تھا امتحان میں، آج ہی افسر لگ گیا ہے، اسے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی یہ بات. دوست کو قائل کرنا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جب پرسنالٹی ایسی ہو بے داغ، اور پھر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو بکر سب سے پہلے کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول.
یہ ہیں آپ کے اعلی اخلاق. تیسرے نمبر حضرت علی کون تھے؟ کون تھے؟ بچے تھے، بچے من کے سچے. سنا ہے نا؟ بچوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے جی. دے سکتے؟ شیخ سعدی نے ایک حکایت روایت کی ہے، ایک حکایت بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب کی دعوت کی بادشاہ نے، تو مولوی جو تھا وہ اپنے بچے کو ساتھ لے گیا دعوت پر. بادشاہ نے طرح طرح کے کھانے میز پہ سجائے ہوئے. مولوی صاحب کو جی بسم اللہ کریں جی، کھانے کا وقت ہوا ہے. تو انہوں نے، مولوی صاحب نے ساری ڈشوں کو دیکھا غور سے اور سبزی کی کوئی ڈش سلیکٹ کی. صحیح، مرغ مسلم اور سارا کچھ چھوڑا، بریانی سب کچھ چھوڑا، سبزی کی ڈش سلیکٹ کی. 4 لقمے لیے. انہوں نے کہا جناب اور آپ کے لیے سب کو؟ نہیں، ہم اللہ والے کم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ والے کم کھاتے ہیں. چاشت کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جلدی کھانے بلا لیا ہوگا نا. جی پڑھ لیں بسم اللہ. کیوں؟ کہ وہاں بھی آپ نے بادشاہ کو دکھانے کے لیے 100 نفل پڑھے تھے نا. ان روٹی کھا لی نا دوبارہ، تو نفل بھی دوبارہ پڑھو. بچوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، بچے سب کچھ جان رہے. تو اللہ کے رسول میں جب دعوت دی، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے کون ایمان لائے بچوں میں؟ حضرت علی. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے. اور آخری کون ہے پرسنالٹی؟ حضرت زید بن حارث کون تھے؟ غلام تھے، ملازم نہیں تھے. ملازم اور غلام میں کیا فرق ہے جی؟ نہیں، ملازم جو ہے نا وہ کچھ وقت کا ملازم ہوتا ہے. آج کا تو ملازم بھی اپنی مرضی نہیں استعمال کر سکتا سر، لیکن ملازم 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، فل ٹائم غلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. حضرت زید غلام تھے. آپ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، کتنے اخلاق کے حامل ہیں، کتنے اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے ڈرائیور بھی ہوگا، آپ کے گھر ملازم بھی ہوگا. صحیح ہے. میں نے بس آپ کے ڈرائیور کو یا ملازم کو صرف 500 روپے دینے ہیں. اسے سائڈ پہ کر کے پوچھنا ہے ظفر صاحب کیسے ہیں، بغیر 500 کے بتائے گا. لو جی ظفر صاحب ایئر ریپیوٹ ہے تھوڑی. ظفر صاحب کے بارے میں بغیر 500 کے سب کچھ بتا دے گا. صحیح ہے نا؟ ملازم ہے، غلام نہیں ہے. چلا جاتا ہے شام کو گھر، لیکن جتنی دیر آپ کے ساتھ رہتا ہے نا اسے آپ کا سارا پتہ ہے. زید بن حارث کون تھے؟ غلام تھے، ہر وقت ساتھ تھے. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت زید بن حارث نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے. جی جی. تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ظفر صاحب ماشاءاللہ آپ اس کلاس میں بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں، ہے نا؟ آپ کتنے خوش مزاج ہیں یہ آپ کی بیوی سے پوچھنا چاہیے. آپ کتنے خوش مزاج ہیں آپ کے بچوں سے پوچھنا چاہیے. آپ کتنے خوش مزاج ہیں آپ کے نوکروں سے پوچھنا چاہیے. اگر وہ گواہی دینا کہ آپ خوش مزاج ہیں تو آپ خوش مزاج ہیں، ورنہ باہر تو ایکٹنگ سب کو کر لیتے ہیں جی. 1 گھنٹے میں کوئی ایکٹنگ کرنا مشکل ہے. 2 گھنٹے میں بڑا خوش مزاج آپ کے سامنے پھروں گا بن کے. میں خوش مزاج ہوں میری بیوی بتائے گی، میں خوش مزاج ہوں میرے بچے بتائیں گے، میں اچھا ہوں میرے ملازم، میرے دوست، میرے نوکر بتائیں گے.
تو وہ سارے واقعات جو آپ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بتاتے ہیں نا، وہ دیکھیں سب باہر والے ہیں، جہاں ہمارے بھی اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر کے لوگ ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں آپ کے اخلاق کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ لیں جی منفی جملہ، اس میں زور سب کچھ ہو گیا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔